बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दोनों तरह की खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि चाइना ने फ़ौरन अपने शहरियों के लिए एक वार्निंग जारी की है। और जो ईरान में मौजूद है उनके शहरी, उनके लिए कहा गया है कि वो या तो ईरान को छोड़ दें या अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। ये हदायत या हुक्मनामा जारी किया गया है चाइना की जानिब से, और ये इस साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इससे पहले चाइना ने इस किस्म की वार्निंग 27 फरवरी को जारी की थी इसी साल में, जबकि 28 फरवरी को अटैक हो गया था ईरान के ऊपर। इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक हो गया था 28 फरवरी को, ये हम सबको याद है अच्छी तरह। तो एक मरतबा फिर चाइना ने उसी नौयत की एक वार्निंग जारी की है, और ऐसा लगता है कि अब दोबारा हमला होने वाला है, या कम से कम चाइना के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई बड़ा हमला दोबारा से हो सकता है। अमेरिका खित्ते में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 2003 के बाद पहली मरतबा अमेरिका के बहरी बेड़े इतनी बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक के आसपास मौजूद हैं। यहाँ 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं, मैंने कल आपको नक्शे से बताया भी था पिछली वीडियो में। एक तो अरेबियन सी में इन्होंने डेरे डाले हैं, पाकिस्तान के सामने, ओमान और पाकिस्तान के बीच वाले एरिया में। यहाँ पे अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है। रेड सी के अंदर भी ये पहुँच गए हैं, और रेड सी में आने के लिए बाब मंदब से एक रास्ता आता है, वहाँ से कुछ इनकी फोर्स पहुँची है, और कुछ फोर्स जो है वो नहर स्वेज से मिस्र के बीच में से निकल कर यहाँ पहुँची है। और तीसरी ताकत इन्होंने इकट्ठी की है अमेरिकन एक बहरी बेड़े को इसराइल के बिल्कुल अकब में, यानी ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका अपने इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल करता था। और उन्होंने अपने बहरी बेड़े के ऊपर एक इंटरसेप्टर्स का पूरा निज़ाम लगाया हुआ था कि अगर ईरानी मिसाइल आते हैं इसराइल को हिट करने के लिए, तो वहाँ से अमेरिका प्रोटेक्शन देता था इसराइल को। तो अब ये इन 3 जगहों पे अमेरिका मौजूद है, जबकि मिडल ईस्ट में अमेरिका बहुत तेज़ी से नकलो हरकत कर रहा है। यानी जो मूवमेंट देखी गई है सऊदी अरेबिया में वो बहुत बहुत ख़ास है। जबकि इसराइल में बिन गवीर एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हों, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी तैयारे पहुँचे हैं जो उनकी एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। ना सिर्फ ये जंगी जहाज़ हैं, बल्कि जंग के मैदान में मदद करने के लिए जो तैयारे हैं वो भी हैं। एक अमरीकी अवाक्स तैयारा, जिस तरह के तैयारे को पहले सऊदी अरब में तबाह कर दिया था ईरान ने, वो तैयारा भी उड़ान भर चुका है, और अब वो फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए जायज़ा ले रहा है। ये मुबैना तौर पे इतलात अब तक आई हैं। अब अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना ने फौरी तौर पे अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि ईरान ने अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस सूरत में कुछ अहदाफ बता दिए हैं कि इन अहदाफ को ईरान टारगेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर अरब ममालिक के लिए। ईरान के सरकारी टीवी ने तवानाई की इन तनसीबात की फहरिस्त जारी की है, जिनके बारे में उनका कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कतर में रास गैस का जो एक मनसूबा है, और रास अल्फान LNG तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में दास और ज़रको जज़ायर, इनको निशाना बनाया जा सकता है, जहाँ पे तेल और गैस के बड़े ऑफशोर मराकज़ हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे बकीक एक एरिया है, उसके बारे में बताया गया, और सफ़ानिया एक और इलाका है, खरीस एक और एरिया है। यहाँ पे कुछ ऑयल की तनसीबात हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जबकि कुवैत में बुरकान ऑयल फील्ड के बारे में वार्निंग जारी की गई इसी टीवी पे, और ये बताया गया कि उनको ईरान निशाना बना सकता है उस सूरत में जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा तब। नाज़रीन, थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अभी राइटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से रॉयटर्स का ये दावा आया है, और इस दावे में ये कहा गया कि अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो एक छोटे से वफद के हमरा जुमे की रात को इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। देखिए, अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात है। ईरान को और अमेरिका को एक दिन मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा, लेकिन दोनों ममालिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना होगा अमन के लिए। ईरान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें उसकी इज्जत भी रहे, उसकी बका भी रहे, और उसके लोगों की जो है उनके जज्बात भी मजरूह ना हो, और अमेरिका को भी कोई फेस सेविंग मिल जाए। जबकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ ईरान को ऐसा देना पड़ेगा जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सुबकी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग उन्हें भी मिल जाएगी। तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है। यहाँ पे अल्टीमेटली एक दिन इन्हें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका को ये लगता है कि वो ताकत के बलबूते पे सारे हथियार यहाँ पे इकट्ठे करके ईरान से एक तरफा सरेंडर करवा देगा, तो ये इसके लिए फिर एक नई मुसीबत बन जाएगी। ईरानियों का रिकॉर्ड है कि वो ऐसे सरेंडर नहीं करते, और ये ईरानी बार बार कह चुके हैं। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए अगर तो ये आ रही है टीम तो बड़ी अच्छी बात है। अराक्ची पाकिस्तान में आ रहे हैं, फिर अमेरिकन भी आ जाएंगे, और मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने बदकिस्मती से दूसरा हफ्ता है इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद किया हुआ है। ये खबर भी रॉयटर्स ने दी है
ایکچولی رائٹر جو ہے وہ اسی کے اوپر سرکار سے رابطے کر رہا تھا بار بار, اور وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی بندش کے پیچھے سائنس کیا ہے, آپ اسے کھول کیوں نہیں دیتے. تو خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کو یا پاکستانی گورنمنٹ کو, موجودہ رجیم کو, عاصم منیر کو اور شہباز شریف کو اس بات پہ شک ہے کہ اگر کوئی اچھی ڈیل بنتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لینے کے لیے خود پاکستان آئے گا, اور ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی موقع پر انہیں کوئی آسرا کروا بھی دیا ہو, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں نے پاکستان آنا ہے تو عاصم منیر اور شہباز شریف دگنی محنت کریں گے اور زیادہ زور لگائیں گے. تو اب اسلام آباد اور پنڈی کو بند رکھا ہوا ہے. یہ جناب علی دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے, لہذا سیکیورٹی کا ایسا انتظام انہوں نے کیا کہ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ایسا نہ ہو جائے جس کے بعد امریکن یہ وجہ بنا دیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا تو یہاں پہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آئے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں کی گئی تھی جے ڈی وینس کے حوالے سے بھی, جب وہ دوسری مرتبہ آنا چاہ رہے تھے کہ جناب سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا تھا. بہرحال اب وہاں پہ دیکھیں نا, اسلام آباد میں صورتحال یہ ہے کہ عدالتیں بند ہیں, جن ممالک کی جنگ ہو رہی ہے ان کی عدالتیں کھلی ہیں, پاکستان میں بند ہیں, اور یہ دارالحکومت ہے. اسکول بند ہیں, تعلیمی ادارے بند ہیں, راستے بند ہیں, مارکیٹیں بند ہیں, کاروباری مراکز بند ہیں, دفاتر بند ہیں, رہائشی علاقے بند ہیں, یعنی سب کچھ تو بند کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان میں, اور یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے. جب دارالحکومت بند ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر پڑتا ہے, اور یہ کوئی اچھا پاکستان کا میسج نہیں جا رہا کہ آپ ایک ایسی میٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آپ نے امن قائم کرنا ہے, اور آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ نے اپنا دارالحکومت بند کیا ہوا 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا, اور آپ اپنے دارالحکومت میں سیکیورٹی کے معاملات کو کنٹرول کر نہیں سکتے, دنیا کی سیکیورٹی کے معاملات کو آپ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں, اور حالات ان کے یہ ہو گئے کہ چھوٹی سی بات سے چڑھ جاتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, میں خود بھی یہ خبر سن کے میں نے جب پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. خبر یہ بتاتی ہے کہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے بیچارے نے ایک مذاق کر دیا, یعنی ترنال پھاٹک بھی آبنہ ہرمز بنا ہوا ہے, اس قسم کی انہوں نے بات کر دی کہ نہ یہ پھاٹک کھلتا ہے تو نہ آبنہ ہرمز کھلتی ہے. اب ایک بیچارہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, اس نے یہ بیچارے نے پوسٹ کر دی. اب پولیس نے اس کو جا کے گرفتار کر لیا کہ جناب مذاق اڑا رہے ہیں. وکیل صاحب ہیں راجہ عمران صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ان کے پروفیشن میں یا ان کے پورے کیریئر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی ہو اور اس کے خلاف سیکشن 144 کی خلاف ورزی کرنے کا مقدمہ درج کر دیا گیا. 144 تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہجوم اکٹھا کر دیں, کیونکہ اسلام آباد میں وہ کہتے ہیں جی صورتحال بڑی نازک ہے لہذا دفعہ 144 ہم نے لگائی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, اچھی بات ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ ایک آدمی نے پوسٹ کی تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں یہ دفعہ 144 کی اس نے خلاف ورزی کر دی. یہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے تو اپنے کیریئر میں پہلی دفعہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے, اور وہ بھی بیچارے نے مذاق کیا تھا. یعنی طنز و مزاح بھی آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے, کوئی شہری کوئی میم بھی نہیں بنا سکتا, کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ حکومت کو برا لگ جائے گا, حکومت پکڑ کے بندہ اندر کر دے گی. تو اب یہ جناب مقدمہ درج کر دیا اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی اور بندہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. ناظرین, یہ مزاحیہ پوسٹ والا معاملہ ہے. اب پاکستان کے اندر کیونکہ ہم آ گئے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اگر کوئی سولر ٹیکس نہیں دے گا, یعنی حکومت نے عجیب و غریب کام کر دیا نا کہ سولر کے صارفین کے اوپر الگ سے ٹیکس لگا دیا. وہ نیٹ میٹرنگ والا جو تھا, ان کے میٹروں کے اوپر ایک ان کو بل آتا تھا, میٹر کا کرایہ آتا تھا ان کو ہر مہینے, یہ 1000 روپیہ ہوتا تھا. ابھی لوگ اپنے بل شیئر کر رہے ہیں, کہیں پہ یہ 3000 سے زائد ہے, کہیں یہ 4000 سے زائد ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یعنی ایک دم اب 4 گنا میٹروں کے کرایہ آپ بڑھا رہے ہیں. تو یہ لوگ بےچارے جائیں گے کہاں پہ؟ یہ بجلی بنا کے سرکار کو بیچتے ہیں, اور یہ تو حصہ ڈال رہے تھے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں, بجلی بنا کر بیچ رہے تھے, ان کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی. اب بجائے اس کے کہ سرکار ان کو آنر کرتی, ان کو کوئی بینیفٹ دیتی, جیسا کہ سرکار نے ان سے وعدہ کیا تھا, سرکار ان سے تاروں کے اور میٹروں کے پیسے لے رہی ہے, اور ہر مہینے کرائے کے طور پہ لے رہی ہے, اور ان چیزوں کا کرایہ لے رہی ہے جو انہوں نے خرید کر لگائی ہیں. یعنی انہوں نے پیسہ جمع کروایا ٹھیک ٹھاک, ان کی گارنٹیاں جمع کروائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو اب فرض کریں اگر سولر ٹیکس جو حکومت لگانے جا رہی ہے, جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے سولر ٹیکس کے نام کے اوپر, اگر کوئی آدمی نہیں دیتا تو حکومت کیا کرے گی؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں نا, حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کے لوگ آئیں گے, گھر سے آگے سارے سولر کھولیں گے, اتاریں گے, گاڑیوں میں رکھ کے ساتھ لے جائیں گے, یہ کریں گے؟ یا سورج کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو اندھیرا کر دیں گے, جناب سورج کی روشنی آپ کے لیے بند ہو گئی ہے, کیا کریں گے؟ مصنوعی بادل بنائیں گے, بنا کے لا کے سورج کے آگے کھڑے کر دیں گے, کس طرح کریں گے؟ یہ انتہائی نامناسب ہے. یا تو آپ ملک کے اندر پوری بجلی دے رہے ہو, سستی بجلی دے رہے ہو, تو پھر آپ یہ کہیں جناب آپ اپنی بجلی پیدا نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ اپنی بجلی پیدا کریں گے تو آپ ہماری بجلی نہیں خریدیں گے, ہم نے آپ کے لیے اضافی بجلی بنائی ہوئی ہے اور بہت سستی بجلی ہم آپ کو دے رہے ہیں. یا تو آپ یہ کر رہے ہوتے, بجلی کی قیمت آپ نے 4 گنا بڑھا دی ہے, 1 یونٹ استعمال کرتے ہیں 3 یونٹ کے ہم پیسے دیتے ہیں, لوڈ شیڈنگ اس کے باوجود ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ نے خود پالیسی بنا کر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سولر لگائیں. کئی لوگ تو بیچارے ایسے یہ کہتے ہیں جی امیروں کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں.
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زیور بیچ کے, اپنا قیمتی سامان بیچ کے, انہوں نے سولر لگائے اپنی چھتوں کے اوپر کہ چلو بلوں سے تو ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی, کہ ہمیں بل نہیں دینے پڑیں گے. وہ 25-30 سال کا ایک فارمولا ہمارے پاس آ گیا, ہم بل نہیں دیں گے اور اس کو مینٹین کر کے ایک نئے طریقے سے چلیں گے. وہ بیچارے جن غریبوں نے لگائے ہوئے تھے ان کے سارے ارمان توڑ دیے, ان کی جمع پونجی بھی خرچ کروا دی سولر کے اوپر, اور اب انہیں ڈبل پیسہ پڑ رہا ہے. سولر پہ الگ پڑ گیا, سرکار الگ سے ان کی جیب کاٹنے کے لیے آ گئی ہے. عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کچھ انٹرویوز دیے ہیں, میں اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے گندم کی خریداری کا وقت آ گیا. نجی کمپنیاں کچھ خریداری کے لیے سامنے آئی ہیں, مگر ابھی تک کی جو کاروائی ڈالی جا رہی ہے نا, میری کچھ کسانوں سے بات ہوئی ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور مافیا مل کر کسان کی کمر توڑنے والے ہیں. یہ میں وقت سے پہلے خبردار کر رہا ہوں, میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا کہ یہ کسان کو بہت بڑا ڈیمیج کرنے والے ہیں, اور پچھلے سال انہوں نے کسان کو ڈیمیج کر دیا تھا. اس سال کسان بڑی مشکل سے کھڑا ہوا ہے, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے اس کی جمع پونجی پہلے ہی ضائع ہو گئی تھی, اور بڑی مشکلوں سے قرضے پکڑ کے ادھار لے کے کسان نے اپنی گندم لگائی ہوئی ہے, اور اب اس کو لوٹ مار کرنے کا جو ٹائم آ گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ کسان کی کمر توڑ دیں گے مافیا اور حکومت مل کے. مگر اپوزیشن اس ساری صورتحال میں غائب ہے. بجلی کے خوفناک بلوں کا معاملہ آیا, اپوزیشن غائب. سولر کے اوپر ٹیکس لگانے کا معاملہ آیا, اپوزیشن غائب. گیس کے بلوں پر اپوزیشن غائب. بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر اپوزیشن غائب. پیٹرول کی قیمتوں پر اپوزیشن غائب. اسلام آباد راولپنڈی کی بندش اپوزیشن غائب. درجنوں شہری احتجاج کے دوران چوتھی مرتبہ پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں میں شہید ہو گئے, اپوزیشن غائب. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے آخری احتجاج عمران خان کی فیملی کے خلاف کیا تھا, مجھے جہاں تک یاد ہے. یعنی عمران خان کی فیملی یہ کیوں کرتی ہے, وہ کیوں کرتی ہے, آخری احتجاج انہی کے خلاف دیکھا ہے میں نے. اسٹریٹ موومنٹ کا کوئی علم نہیں وہ کدھر گئی. ایک عمران خان نے حکم دیا تھا اسٹریٹ موومنٹ چلائی جائے, تو اسٹریٹ موومنٹ کے نام کے اوپر جا کے تھوڑی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جناب یہ اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے, وہ بھی غائب ہو گئی ہے. کسی بات کے اوپر انہوں نے ابھی تک اپوزیشن نہیں کی. دیکھیں اگر اپوزیشن نہیں کرنی تو گھر جائیں. عوام کا بجٹ کیوں کھا رہے ہیں, تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں, عوام کے وسائل کیوں ضائع کر رہے ہیں. یعنی اتنے وسائل ضائع کرنے سے بہتر ہے اگر آپ نے اپوزیشن نہیں کرنی تو آپ گھر چلے جائیں. مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو, کیونکہ پاکستان کے عوام نے حکومت بنانے کے لیے مینڈیٹ دیا تھا, لیکن عاصم منیر صاحب نے ان کا مینڈیٹ چھین کے ان کو اپوزیشن میں بٹھا دیا. لیکن آج بھی شاید پاکستان تحریک انصاف ذہنی طور پہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ وہ حکومت کے خلاف کسی قسم کی نہ کوئی تحریک چلاتی ہے, نہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی ٹف ٹائم دیتی ہے. کسی ایک معاملے کے اوپر یہ غریب پاکستانیوں کے ساتھ, مجبور پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں. سکول انہوں نے بند کر دیے, پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے, عالمی منڈی میں آج بھی اتنی نہیں ہے جتنی عمران خان کے دور میں تھی. سارا کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا, جو انہوں نے عوام کا کچومڑ نکالنا تھا انہوں نے نکال دیا, لیکن اپوزیشن کھڑی نہیں ہوئی. یہ بہت افسوسناک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح کی اپوزیشن ہے نا, کوئی بھی حکومت ہوگی پاکستان میں وہ دعائیں کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ہمیں اسی طرح کی اپوزیشن مل جائے. اب ذرا عمران خان صاحب کے بیٹوں کی بات سن لیں. عمران خان صاحب کے بیٹوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو ایک مرتبہ پھر انٹرویو دیا. انہوں نے کہا تقریباً 4 سال ہو گئے ہم نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا, ہماری ان سے بات تک نہیں ہوتی. عید پر ہماری تھوڑی دیر کے لیے والد سے بات ہوئی تھی. ہماری جب عمران خان سے بات ہوئی تب انہیں آنکھ کا شدید مسئلہ ہو چکا تھا. ان کی کوشش ہے, یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں, کہ عالمی سطح پر اپنا امیج بہتر کریں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوریت کی جو وہ گزشتہ چند سالوں سے توہین کر رہے ہیں اس سے دنیا کی توجہ ہٹا سکیں, اس لیے یہ بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں آج کل. میرے والد ملک کے سب سے مقبول انسان ہیں, قاسم خان نے کہا, اور وہ اس کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہیں جسے یہ سب مل کر برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک کرپٹ ریاست ہے جس سے وہ جتنا ہو سکے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے ان لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں لوٹ مار کر کے. ہمارے والد اپنی بینائی کا 80% کھو چکے ہیں. وہ کئی مہینوں سے اپنی آنکھ کے بارے میں شکایت کر رہے تھے, لیکن انہیں نظر انداز کیا جاتا رہا. اب جا کر ان کا علاج شروع کیا گیا ہے, جو کہ وقت پر ہونا چاہیے تھا مگر دیر سے ہوا. ان کی آنکھ کی حالت اچھی نہیں ہے. ہمیں اس بات کی کوئی معلومات نہیں کہ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا. ہمیں کوئی میڈیکل رپورٹ بھی فراہم نہیں کی گئی. سب کچھ چھپایا جا رہا ہے. عمران خان کے بیٹوں نے یہ انٹرویو دیا چینل 4 کو. اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے کہا وہ بھی آپ سن لیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی حکومت نے ہمیں پاکستان جانے پر گرفتار کرنے کی دھمکی دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان آئے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. ہم پھر بھی پاکستان جانا چاہتے ہیں, لیکن اب حکومت پاکستان ہمیں کسی بھی قسم کی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہمارا ویزا بھی جاری نہیں کیا جا رہا. ہم واشنگٹن گئے تھے, ہماری بات چیت ہوئی تھی, وہاں سے رد عمل آنے والا تھا کہ حکومت پاکستان نے مشرق میں امریکی پپٹ حکومت بننے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی. وہ کہتے ہیں امریکہ گئے تھے, ہم نے وہاں جا کے بات چیت کی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ہمیں لگ رہا تھا بات چیت بن جائے گی.
हमारे साथ उनके साथ वादे भी किए गए थे। मैंने आपको तब रिपोर्ट भी किया था, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बताया था, और मैंने उनके हवाले से आपको ये दावे उनके रिपोर्ट किए थे कि उनका ये दावा है कि कॉल आने वाली है और वो अमेरिका में हालात जो है वो तब्दील होने वाले हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दावे और बड़े वादे किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, जो उन्हें जाकर मिलते थे। इसी तरह जब ये रिचर्ड ग्रैनल वगैरह मिले इन्हें, कासिम को और सलमान को, तो उन्होंने इनके साथ भी बातचीत की। वो कहते जी हमारा तो मामला बनने वाला था कि रद्देमल आने वाला था, हम वाशिंगटन गए, वहाँ हमारी बातचीत हुई थी। हुकूमत पाकिस्तान में मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, फिर उन्होंने अपने मिनरल्स अमेरिका के हवाले करने की कोशिश की, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जरिए खुशामद की कोशिश की, उन्होंने हर वो काम करने की कोशिश की जिसके खिलाफ इमरान खान स्टैंड लिए खड़े हैं। यानी ये आप ध्यान में रखें कि क्रिप्टो वाला मामला जो है ना, ये छोटा मामला नहीं है। बिलाल बिन साकिब, ये एक नाम आपने याद रखना है। इनका नाम इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन चुका है पाकिस्तान के हवाले से, और इनके ताल्लुकात इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अहम लोग हैं उनकी फैमिली और बच्चों के साथ है। और ये वो जरिया है जहां से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस तक का रास्ता ढूंढा है, और इसके बारे में एक नहीं मुतअद्दिद खबरें पहले ही छप चुकी हैं। नाज़रीन, एक और बात इमरान खान के बेटे ने कही। उन्होंने कहा जी फरवरी में जब इमरान खान को रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल लाया गया तो एक नौजवान ने गाड़ियों की वीडियो बना ली, इन्होंने उसको भी उठा लिया और आज तक उसे नहीं छोड़ा गया। ये हैदर सईद की बात कर रहे हैं, वो बेचारा वीडियो बनाया, उसके बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तान में हर वो आदमी जो आवाज़ उठाता है या बोलना चाहता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इमरान खान के बेटे ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात हों, मेरे वालिद आज़ाद हों, साफ और शफाफ इंतखाबात हों। इमरान खान 95% अवाम के नुमाइंदा है और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन अभी कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। तो नाज़रीन, ये तो है जनाब सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी है, लेकिन क्या वो इमरान खान साहब की पॉलिसी पे अमल कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें डाटा मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन इस वीलॉग में अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।